السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ چاکلیٹ ڈریم کیک تو آپ سب نے مست ٹیسٹ کیا ہوگا، لیکن آج کی ریسیپی ہے بہت ہی اسپیشل، بہت ہی ڈیفرنٹ مینگو ڈریم کیک کی، جو کہ یوٹیوب پر آپ کو پہلی بار نظر آ رہا ہوگا۔ بہت ہی یمی اینڈ ایزی ریسیپی ہے، نو بیک ریسیپی کے ہے، اس کا کوئی اسٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا۔ تو چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مینگو ڈریم کیک۔ مینگو ڈریم کیک بنانے کے لیے ادھر صرف 2 آم چاہیے ہوں گے مجھے، اور آم جو ہے ان کو اچھے سے واش کر لینا ہے پہلے، اور اس کی ٹپ کو ریموو کر لینا ہے۔ ایک مینگو کے میں کٹ کروں گی مینگو کیوبز، جس طرح مینگو چنکس ہوتے ہیں اس طریقے سے میں کٹ کر لوں گی۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کٹنگ کا بہت مزہ آتا ہے مجھے، اینڈ مینگو از ون آف دیم۔ مینگو کی کٹنگ اسپیشلی جب اس کے کیوبز کٹنگ کرنے ہوں تو میں ڈفرینٹ ٹائپ سے اس کے ڈفرینٹ طریقوں سے اس کے کیوبز کٹ کرتی ہوں، جیسے ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سلائس کٹ کر کے میں نے مینگو کے کیوبز کٹ کر لیے۔ اچھا جی، تو ادھر مینگو کے کیوبز کٹ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ مینگو اور مینگو کی ریسیپیز آپ میں سے کس کس کو پسند ہیں۔ ایک مینگو کو چنکس میں کٹنگ کر دیا ہے، اب دوسرے مینگو کو میں رفلی کٹنگ کر لوں گی تاکہ میں اچھے سے اس کی ایک فائن سی پیوری بنا سکوں، جو کہ میں اس مینگو ڈریم کیک میں یوز کروں گی۔ اور صرف 2 مینگو سے آپ کا یہ مینگو ڈریم کیک بن کر ریڈی ہوگا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ہوم بیکنگ کرتے ہیں تو آپ اس کو سیل کر کے گھر بیٹھے اچھی سی اماؤنٹ بھی ارن کر سکتے ہیں۔ تو اب میں اس کو بلینڈر میں ڈال دوں گی، کسی بھی جوسر میں، بلینڈر میں آپ لوگ اسے ایڈ کریں، اور جسٹ مینگو کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، اس میں کوئی ملک وغیرہ ایڈ نہیں کرنا، ایک فائن سی پیوری بنا لینی ہے۔ اور ادھر اب چاپر میں ایڈ کر رہی ہوں بسکٹس، آپ ڈائجسٹیو بسکٹس بھی لے سکتے ہیں، ویٹیبل بسکٹس بھی، جو سمپل کوئی بھی بسکٹ اویلیبل ہو، وداؤٹ کریم بسکٹ جو بھی ہوں اویلیبل آپ لوگ وہ لے لیں۔ تو ادھر میں نے 12 سے 15 بسکٹس لے لیے، اور انہیں اچھے سے اب میں پاؤڈر بنا لوں گی، فائن چاپ کر دوں گی۔ اور ادھر بسکٹس کا فائن سا پاؤڈر ریڈی ہو چکا ہے، پاؤڈر کو اب میں ٹرانسفر کر دوں گی ایک باؤل میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ٹیبل میں کلین کر رہی ہوں ادھر۔ تو باؤل میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ادھر میں 2 ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر ایڈ کر دوں گی۔ بٹر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، میں ہوم میڈ بٹر یوز کر رہی ہوں، آپ باہر کسی کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، اور بس بٹر جو ہے وہ انسالٹڈ ہونا چاہیے۔ تو ادھر بٹر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اسپون سے یا ہاتھوں کی مدد سے، اور ہاتھ ہمارے صاف ہی ہوتے ہیں، ہاتھوں میں بہت غذائیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو ادھر میں نے 1 ٹیبل سپون بٹر اور ایڈ کر دیا تاکہ اچھے سے یہ جو مکسچر ہے کمبائن ہو سکے۔ اب میں ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو لیئر ہے وہ بڑی ہی زبردست فائن سی ہارڈ سی لیئر بن جائے۔ جس طرح ڈریم کیک میں چاکلیٹ کی جو لیئر ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے، اسی طرح مینگو ڈریم کیک میں یہ جو اوپر والی لیئر ہے اس کی پریفرنس آپ نے یہ رکھنی ہے کہ یہ ہارڈ ہو تاکہ اس کو توڑنے کا مزہ بھی آئے۔ تو ادھر ایک مولڈ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں یہ بسکٹس کا جو پاؤڈر ہے، اور اچھے سے اب اس کو میں پریس کر دوں گی۔ آپ کے پاس کوئی مولڈ نہ ہو تو کسی باؤل میں، کسی ٹفن میں بھی آپ یہ کیک بنا سکتے ہیں۔ مولڈ میں بسکٹ کا مٹیریل سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیئر کو آپ نے بہت ہی باریک نہیں رکھنا، اتنا رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہم سٹفنگ کر سکیں ایزیلی۔ اور اس مولڈ کو اب ہم نے رکھ دینا ہے فریج میں 10 منٹس کے لیے، اور ادھر اندر کی جو سٹفنگ ہے وہ ہم نے ریڈی کر لینی ہے۔ تو ادھر وپنگ کریم میں نے اسمال پیک لیا ہے، اگر آپ کے پاس وپنگ کریم اویلیبل نہ ہو، ایزیلی اویلیبل نہ ہو، تو آپ لوگ سمپل کسٹرڈ جو ہوتا ہے، سمپل کسٹرڈ بنا کے اس میں مینگو چنکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس وپنگ کریم میں ادھر 3 ٹیبل سپون میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں، اچھے سے اس کو تب تک بیٹ کر لینا ہے جب تک یہ کوانٹٹی میں ڈبل نہ ہو جائے۔ اور آپ کو ادھر ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں کہ اس کی جو فائنل لیئر کیک کی میں بناؤں گی وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگی، اور اس سے جب آپ کیک ڈی مولڈ کریں گے تو وہ آپ کا کیک جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، ڈسٹرب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نو بیک کیک ہے۔ تو اس کیک کو جان میں لانے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی شکل کو ہمیں وہ جو فائنل لیئر ہے وہ بڑی مضبوطی سے اس کی کرنی پڑے گی، اور وہ کریم کی لیئر نہیں ہوگی۔ تو اٹس اے سرپرائزنگ لیئر، آپ نے اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، کسی سٹیپ کو مس نہیں کرنا۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو وپنگ کریم ہے کوانٹٹی میں ماشاءاللہ ڈبل ہو چکی ہے وپڈ ہو کر، اور اب یہ جو مینگو چنکس ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی، لیکن یہ سارے مینگو چنکس اس میں نہیں جائیں گے، جسٹ تھرڈ پارٹ جو مینگو چنکس کا ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مینگو پیوری میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بسکٹس کا میں نے پاؤڈر ریڈی کیا تھا بٹر ایڈ کر کے، اس سے میں نے 1 ٹیبل سپون بچا لیا تھا اور وہ میں اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی۔ مینگو ڈریم کیک کی اسٹفنگ ہماری ریڈی ہے، لیکن یہ کمپلیٹ اسٹفنگ نہیں ہے۔ ابھی اس میں 1-2 چیزیں میں اور ایڈ کروں گی، اور یہ جو مولڈ ہے اس کو 10 منٹس ہو گئے ہیں فریج میں، تو اس کو میں نے نکال لیا ہے فریج سے، اور اس کے اندر ابھی جو وپنگ کریم کا ہم نے مٹیریل ریڈی کیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی، اور فائن سائز کو ایکولی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر لینا ہے۔ ایکولی اس کو لیئرنگ کرنے کے بعد ادھر میں مینگو کے جو کیوبس ہیں اس کو ایڈ کر دوں گی، اور اچھے سے آپ نے اسپریڈ کرنا ہے تاکہ ہر ایک کے منہ میں مینگو بائٹس جائیں، کیونکہ مینگو سیزن ہے، کوئی مینگو کے بغیر رہنا نہیں چاہیے۔ تو مینگو کی لیئر ادھر ایڈ ہو گئی، اور اب کوئی بھی آپ نے فروٹ کیکس جو ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی بسکٹس اگر آپ کے پاس پڑے ہیں، آپ بسکٹس یا فروٹ کیکس کی لیئر لگا دیں، اور اس پہ اگین آپ نے لگا دینی ہے یہ کریم جو ہم نے ریڈی کی ہے، اور اچھے سے اس کو آپ نے اسپریڈ کر لینا ہے، بالکل ایکولی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے اس کو اس طریقے سے ایک پراپر سی لیئرنگ۔ لیکن یہ فائنل لیئر نہیں ہے، اب اگین اس پہ مینگو کیوبس جو ہیں وہ اسپریڈ کر رہی ہوں میں ادھر، اور اس کی فائنل لیئر جو ہے وہ اب لگے گی، وہی جو فروٹ کیکس ہیں ان کو ایکولی اسپریڈ کر کے اس کے اوپر مینگو جوس میں ایڈ کر رہی ہوں، کیونکہ ہم نے اس کیک کو ذرا ڈیفرنٹلی ڈی مولڈ کرنا ہے۔ اس کیک کو ہم نے اس طریقے سے نہیں ڈی مولڈ کرنا ہے جیسے ہم بیک کیا ہوا کیک ڈی مولڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کیک ریڈی ہے، اس کو فریج میں رکھ دوں گی آلموسٹ 2 آورس کے لیے، اور آفٹر 2 آورس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے ڈی مولڈ کرنا ہے۔ تو جی ادھر ہمارے 2 گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ہمارا مینگو ڈریم کیک ڈیلیشیس سا سپر ایزی اینڈ سپر سافٹ سپر موئسٹ کیک جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے۔ اور اس کو ادھر ڈی مولڈ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں، اتنی محنت کی ہو اور ڈی مولڈ کرتے ہوئے ہم جلد بازی کریں تو کیک کی لیئرز ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، اس لیے بڑے احتیاط سے سافٹلی اور آرام سے آپ نے کیک کو ڈی مولڈ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ زبردست سا ماشاءاللہ کلرفل سا ڈیلیشیس اینڈ سپر ایزی مینگو ڈریم کیک ریڈی ہے، جو اس کی یہ جو مین لیئر ہے آپ کو ڈریم ورلڈ میں لے جائے گی۔ جب آپ اس کو توڑ کر کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، اور چاکلیٹ ڈریم کیک ہر اسپیشل بیکری کا، ہر برانڈڈ بیکری کا آپ سے بھول جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ریسیپی ڈیفرنٹ اور یونیک لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے میرے لیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔